قرآن مقدس کی سورہ عصر 30ویں پارے میں ہے، اس کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے، اور اس کے بارے میں آیا ہے کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو سلام کے بعد اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے۔ بہت ہی اہم یہ سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ محبوب کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اور جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو گھاٹے میں نہ ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ پیغام دیا، الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو مومن ہیں، جو ایمان لے آئے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے نیک کام کیے اور جو نیک کام کی وصیت کرتے رہے اور حق کی جو وصیت کرتے رہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس نیکی کی راہ میں جو مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حق کی راہ میں جو مشکلیں آئیں گی، ان پر پھر وہ صبر کریں گے اور صبر کی وصیت کریں گے، تلقین کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، باقی سب گھاٹے میں ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنا حساب لگانے کی ضرورت ہے، کیا واقعی آج ہم اس راہ پر چل رہے ہیں جہاں گھاٹا نہ ہو؟ یہاں کس گھاٹے کی بات ہو رہی ہے، کس خسارے کی بات ہو رہی ہے؟ اصل خسارہ جو ہے وہ دنیا کے مال و متاع کا خسارہ نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ قبر و آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قبر کی منزل بڑی اہم منزل ہے اس دنیا سے جانے کے بعد، اور منزل قبر کی اس سے سب کو گزرنا ہے۔ تو اگر گھاٹے کی زندگی لے کر گئے ہیں ہم یہاں سے قبر و آخرت کے لیے، تو مشکل ہوگی، کیونکہ قبر میں جب میت اتر جاتی ہے تو پھر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، 1631 نمبر کی حدیث ہے مسلم شریف میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، حضور نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، یعنی بند ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے؟ کہ اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ کہ جیسے قبر میں میت چلی گئی ہے اور اس میں روح ڈال دی جائے گی، پھر وہ یہ چاہے کہ میں نماز پڑھ کر سجدے کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں، تو پھر یہ موقع نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا
کہ جب میت قبر میں اتر جاتی ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے 3 چیزوں کے۔ 3 چیزیں ایسی چھوڑ کر بندہ اگر گیا ہے تو پھر اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ وہ خود کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں، اب چھوڑ کر تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو 3 چیزیں حضور نے فرمائی ہیں اس میں سے ہم ان 3 چیزوں میں سے اپنے لیے کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ نہیں، کہ قبر میں اس کی وجہ سے ہماری میں راحت آ جائے۔ تو پہلی چیز جو بندہ اگر چھوڑ کر گیا ہے، فرمایا حضور نے الا من صدقۃ جاریہ، ان میں پہلی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں کچھ ایسا کام کر کے گیا ہو، کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو چل رہا ہو مسلسل، اور اس صدقے سے جو زندہ انسان ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ یعنی بہت سے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، ان کے پاس مال بہت ہوتا ہے، اگر وہ اپنا مال یا کسی کے پاس زمین ہے بہت، تو اس نے کہہ دیا کہ زمین جب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے حصے ہو جاتے ہیں خود بخود کہ اتنا بیٹے کا ہے، اتنا بیٹی کا ہے۔ لیکن اگر اس میں سے اگر کچھ مال اس نے وقف کر دیا کہ یہ میری زمین ہے، اس سے جو غلہ اگے غریبوں کو کھانا کھلاتے رہنا، تو اب جب تک وہ عمل جاری رہے گا، یعنی زمین اس کی تھی، اب کاروبار چل رہا ہے، جو بھی انکم ہو رہی ہے، بچے بھی اس کے اولاد بھی ہے تو وہ بھی پل رہی ہے، اور اس کے لیے جو اس نے اپنا حصہ لگایا غریبوں کے لیے، اب جب تک وہ کھانا اس کی زمین سے جو غلہ اگے گا وہ کھاتے رہیں گے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ جیسے کسی نے اپنے پیسے سے مسجد کو بنوا دیا، یا کوئی تعلیمی مدرسہ قائم کرا دیا جس میں کہ بچے تعلیم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، یا کہیں کسی نے کنواں کھدوا دیا مثال کے طور پر، پیاؤ لگوا دی کہ یہ ہمیشہ لگی رہے گی اور اس سے پانی بند نہیں ہوگا، کوئی نہر کھدوا دی، کہیں پر سمرسیبل پمپ لگا دیا جہاں ضرورت تھی لوگوں کو، تو اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کر ہم جاتے ہیں، تو اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ آپ کو کر کے جانا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو، آپ نے بنایا سب کچھ دنیا میں، لیکن اگر اپنے لیے اپنی قبر کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کر کے نہیں گئے تو سمجھ لو کہ سب کچھ بیکار ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا او علم، علم جو ہوتا ہے وہ ہر کسی کے پاس تو نہیں ہوتا، لیکن اتنا علم تو سب کے پاس ہے جو یہ وصیت کر کے جائے کہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس کی طرف غلط نظر سے مت دیکھنا، کسی حرام مال پر اپنی نظر مت رکھنا۔ اللہ اکبر۔ او علم یفتح بہ، یہ دوسری چیز ہے کہ وہ علم جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اگر ایسا علم چھوڑ کر گئے ہیں، مثال کے طور پر کوئی عالم ہے، اس نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہزاروں کتابیں لکھی اور اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں،
دوسری حضور کی محبت لوگوں کے سینوں میں پیوست کی، اور حضور کی نعت اور اولیاء کرام کی منقبتیں حضور اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، جہاں جہاں اسلام ہے، اب سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کتنے ملک ہیں، کوئی ملک اور اس ملک میں کوئی ضلع، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر کہ حضور اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام، سلام محبت جو حضور کی شان میں آپ نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ صدقہ یعنی جاریہ، اور اس کے بعد علم، اور جو کتابیں لکھے گئے آپ فتاوی رضویہ، اس کا صرف مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ ہی نہیں، بلکہ یہ بات آج کل تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، غیر مکتب فکر کے لوگ بھی اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے کسی کو کوئی دعا سکھا دی، نماز سکھا دی، اس نے پھر کسی دوسرے کو سکھائی، دوسرے نے پھر کسی تیسرے کو دکھائی، یعنی ایسا علم جو آپ کے ذریعے سے بڑھ رہا ہے لوگوں میں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ قبر میں کام آئے گا۔ تیسری چیز، او ولد صالح، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کی اولاد ہے اور وہ نیک ہے، یدعو لہو، نیک ہے اور اپنے والدین کے لیے اس دنیا سے جب چلے گئے تو ان کے لیے اگر وہ مغفرت کی دعا کرتی ہے تو یہ نیک اولاد بھی اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں کام آئے گی۔ آج دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، سارے لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کے لیے روز دعا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کے لیے روز دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فاقہ نہیں دے گا، محتاجی نہیں آئے گی، رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اللہم اغفر لی ولوالدی، اب دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا میں کرتا ہوں، اللہم اغفر لی، ہے رب العالمین تو مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، کس کی؟ ولوالدی، ہمارے والدین کی۔ تو یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو بچپن سے لے کر جب تک وہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے وہ دعا ہی نہیں بلکہ خون پسینے کی کمائی بھی اولاد پر لگا دیتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کم سے کم جمعے کے دن اپنے ماں باپ جو اس دنیا سے جس کے چلے گئے ان کی قبر پہ کبھی جاتے ہوں۔ قبرستان میں جب کسی کی ماں یا باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، اس کی قبر پہ جب جاتے ہیں تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی اپنا آیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رواج بن گیا عید یا بقرہ عید، اور بہت سے ایسے ہیں عید بقرہ عید بھی نہیں جاتے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیے، زندگی بھر جب تک وہ رہے، ہمیں ان کی فکر نہیں، کبھی اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دن میں اگر ایک بار دعا کریں کہ باری تعالیٰ میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، پاک پروردگار عالم ان کی قبر میں اجالا فرما دے، ان کی قبر میں روشنی فرما دے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو حضور تو بتا رہے ہیں کہ آپ بچہ ادھر کرے گا، ادھر اولاد کرے گی، ادھر اس کو حضور ہی تو فرما رہے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں، الا من ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں، باقی کوئی ایسی چیز وہ خود عمل نہیں کر سکتا، عمل اس کا بند ہو جاتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ تو
خرد نے پڑھ بھی لیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ خرد نے پڑھ بھی لیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل اگر جو دل و نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ زبان سے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن اس کلمے کا اپنانا، اس پر عمل کرنا، اگر ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ کرنا پڑے گا نا کہ مسلمان ہوتا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک یہودی سے سوال کیا کسی نے کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا اور ایک ہندو شاعر نے بھی یہ بات لکھی کہ میں نے عرب کا ایک جو ماحول پہلے کا تھا کہ پانی پلانے کے لیے گھوڑوں کو ایک لشکر جب آیا تو دوسرا لشکر بھی آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم پلائیں گے، دوسرے نے کہا کہ پہلے ہم پلائیں گے۔ اب ان میں جھگڑا ہوا، شروع میں گالی گلوج ہوا، پھر تلواریں کھنچ گئیں اور بہت شدت کے ساتھ خون ریزی ہوئی، اور یہ جھگڑا ایسا چلا کہ 100 200 300 سال تک یہ جھگڑا چلتا رہا۔ پھر اس نے لکھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا محبوب اس دنیا کے اندر بھیجا، اور جب وہ اس دنیا کے اندر تشریف لایا تو ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ جنگ ہوئی، اور ان کے ماننے والے یعنی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے جب گھائل ہوئے، زخمی ہوئے، غالباً یہ جنگ احد کا ہی واقعہ ہے جو انہوں نے لکھا غیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں، کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ زخمی ہو کر ان کے صحابی پڑے ہوئے ہیں زمین پر، اور پیاس کے لیے جب وہ چلائے العطش کہ پیاس لگی ہے، تو ایک شخص پانی کا پیالہ لے کر آیا، تو پہلے زخمی جب فوجی کو دیا تو انہوں نے کہا کہ برابر والے کو دے دو۔ جب دوسرے کے پاس وہ پیالہ پہنچا تو اس نے کہا کہ وہ بیمار بھی تھا، اسے زیادہ ضرورت ہے اور گھائل ہو گیا ہے، اس کو دے دو۔ جب بیمار اس گھائل کے پاس وہ پیالہ پہنچا تو اس نے کہا اس کو چوتھے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی روح نکلنے والی ہے۔ جب چوتھے کے پاس وہ پیالہ پہنچا تو اس نے کہا کہ میرے 5ویں ساتھی کو دے دو، اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو مجھ سے زیادہ زخم لگے ہیں۔ جب 5ویں کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ 6ٹھے کو دے دو۔ اس طریقے سے وہ پیالہ جب 8 9 10ویں شخص کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اس پہلے والے کو دے دو، شاید اس کی روح نکلنے والی ہو۔ اور جب وہ پیالہ پہلے شخص کے پاس پہنچا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ جب دوسرے کے پاس پہنچا تو دوسرے کی بھی جان چلی گئی ہے، اور جب تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا، گویا کہ پانی کا پیالہ رہ گیا، ایک دوسرے پر ایثار کرتے رہے۔ یہ ایثار کا جذبہ مسلمان یہ ہوتا ہے۔ ہم ڈیفینیشن سمجھا مسلمانوں کی، خرد نے کہہ بھی دیا، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے، لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ اللہ اکبر۔ تو یہ تو ایثار مسلمانوں کا مسلمانوں کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، اور جو یہودی، عیسائی یا غیر مسلم وہ جو رہتے تھے اس علاقے میں وہ جزیہ دیتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جب ایک گلی سے گزرے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے، یہودی۔ انہوں نے کہا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تم تو جزیہ دیتے تھے، لیکن یہ بھیک مانگنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین
اب میرا بڑھاپا آ گیا ہے، عمر بہت ہو گئی ہے، کام مجھ سے محنت نہیں ہوتی ہے، گھر کا خرچہ بھی بہت ہے اور جزیہ بھی میں بھرتا ہوں، اس کو پورا کرنے کے لیے مجھے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور بیت المال تک لے کر آئے، اور جو خزانے پر جو شخص تھے ان سے کہا کہ کل تک یہ جزیہ ہمیں دیتا تھا، آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے، جب تک اب یہ زندہ رہے گا اس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ یہ اسلام ہے۔ اللہ اکبر! عبد الغنی ایک شخص ہے، پروفیسر عبد الغنی فاروق، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور ہدایت المسلمین، یعنی وہ مسلمان جو پہلے مسلمان نہیں تھے لیکن ان کو ہدایت ملی، پھر وہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عیسائی شخص تھا، انسپکٹر پولیس محکمے میں، اور ایک جیل کا جو سب سے بڑا ادھیکاری ہوتا ہے، جیلر جس کو کہتے ہیں وہ، اور ایک وہ پھانسی دینے والا جس کو جلاد کہتے ہیں۔ یہ 3 لوگ غیر مسلم تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم ایمان کیسے لائے؟ انہوں نے پوری ریسرچ اس پر کی ہے اور اس کتاب میں سارے وہ واقعے لے کر آئے ہیں جس میں کہ غیر مسلموں نے عبرت حاصل کر کے ہدایت جب انہیں ملی تو وہ مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر! تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ تم ایک ساتھ ایسے کیسے مسلمان ہوئے، آخر کیا وجہ ہوئی؟ تو وہ مسلمان ہو کر جب وہ دین کے پابند ہوئے تو اس انسپکٹر نے، جو سپاہی تھا، انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک شخص مسلمان جو ہمارے شہر میں آیا تھا اپنی رشتہ داری میں، وہ ایک دن شکار پر نکلا، اور شکار پر جب اس نے نشانہ لگایا تو اس کا تیر جو تھا شکار پہ لگنے کے بجائے ایک انسان کو لگ گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ گھر والوں نے مقدمہ کیا، پکڑا گیا۔ انسپکٹر کہتا ہے کہ میں اس کو پکڑ کے لایا، پھر اس کو جیل میں لایا، لیکن ہم نے اسے دیکھا کہ بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہر وقت اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو جیلر بھی اور وہ انسپکٹر بھی کہنے لگے کہ ہمیں پتہ نہیں کیوں اس کی محبت ہمارے دل میں اتر گئی، ہم جب بھی دیکھتے اس کو عبادت میں دیکھتے، کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا ہے، اور ہم اس سے گفتگو بھی کرتے تو بڑی پیار بھری اس کی باتیں ہوتی تھی، محبت بھری اس کی باتیں ہوتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، انسپکٹر بتا رہا ہے کہ اس نے مجھ سے ایک روز کہا کہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، میں ان کو واپس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک شخص تو میرے ہاتھوں سے اس دنیا سے چلا ہی گیا ہے، اگر ان کی امانتیں میں نے نہ دیں تو ہو سکتا ہے ان کے بچے بھوک سے مر جائیں، مجھے تھوڑا آپ اجازت دے دیں تاکہ میں یہ کام کر دوں۔ اس نے کہا کہ ہم اس کو قریب 1 سال سے دیکھ رہے تھے اور بڑا اچھا اس کا اخلاق تھا، تو جیلر نے اور ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو تھوڑی مہلت دے دی جائے، یہ نیک بندہ ہے۔ اب اس کو بغیر اس کو تو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، قاضی نے اس کو، جج نے اس کو پھانسی کی سزا دی تھی، انہوں نے اپنے رسک پر اس کو جانے دیا کہ وقت پر واپس آ جانا۔ اب جب پھانسی کا وقت جو مقرر تھا اس وقت وہ شخص نہیں آ پایا، جب وہ نہیں آیا اور پتہ لگا محکمے کو تو جج کے پاس یہ خبر پہنچی تو قاضی بھی آ گیا، اس نے کہا کہ انسپکٹر اور اس نے جیلر نے ان کو چھوڑا ہے تو سزا ان کو دی جائے۔ تو جب جیلر کو سزا کے بطور پھانسی سنائی گئی اور پھانسی پر اس کو جب لے جایا گیا اسی وقت، تو انسپکٹر کہنے لگا کہ جج صاحب اس کو آپ چھوڑ دیں، مجھے سزا دے دیں۔ اب جب انسپکٹر نے یہ بات کہی تو جیلر بھی کہنے لگا کہ میں نے بھی اس کا اخلاق دیکھا ہے اور اس کے بارے میں سنا ہے، بڑا نیک آدمی تھا،
ان دونوں کو چھوڑ دیں اور آپ پھانسی مجھے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس قاضی نے کہا کہ نہیں، سزا تو جیلر کو ہی ملے گی، کیونکہ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اب بس جیلر کو چڑھایا جا رہا ہے پھانسی کے اوپر اور پھندا گلے میں ڈال دیا گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص دوڑا ہوا چلا رہا ہے۔ جب وہ آ گیا، سارا مجمع پورا وہاں پر، پھر سب نے جب اس کو دیکھا تو انسپکٹر نے پوچھا کہ تم تو چلے گئے تھے، تمہاری جان تو بچ گئی تھی، پھر واپس کیوں آ گئے؟ اس نے کہا کہ پہلے میں ایک جان میرے ہاتھوں سے جا چکی ہے۔ پوچھا گیا کہ پھر اتنی دیر کیوں ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ جب میں کشتی میں بیٹھا واپس آنے کے لیے تو کشتی ہچکولے لینے لگی اور جتنی سواریاں اس پہ بیٹھی تھی سب مر گئیں، سب ڈوب گئیں۔ کسی طریقے سے میں بچا اور تیرتا ہوا میں پار پر آیا اور وہاں سے پھر میں دوڑتا ہوا بہت تیزی میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ وہ یہ باتیں بیان کر رہا تھا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب وہاں پر جس کا بیٹا مرا تھا وہ باپ بھی موجود تھا۔ اس نے کہا جج صاحب، اس شخص کو آپ چھوڑ دیجئے، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس شخص کو معاف کر دیا ہے۔ اسی وقت وہ انسپکٹر مسلمان ہوا، وہ جیلر مسلمان ہوا اور وہ جلاد مسلمان ہوا، اور اس کے بعد میں جس کا بیٹا مرا تھا وہ بھی مسلمان ہوا، اور جو جج تھا وہ بھی عیسائی تھا، وہ بھی مسلمان ہوا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ زباں سے خرد نے پڑھ بھی لیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت چلتی ہے۔ ایک روز صحابہ نے دیکھا کہ زار و قطار رو رہے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی۔ تمام صحابہ آ گئے اور دریافت کیا کہ حضرت امیر المومنین آخر معاملہ کیا ہے؟ اتنا روتے ہوئے تو ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں شاید معلوم نہیں، ایک پل بہت کمزور تھا، اس کی مرمت کا میں حکم نہیں دے پایا تھا، بکریوں کا ریوڑ ادھر سے گزرا، ایک بکری اس میں پھنس گئی اور گر کے مر گئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کل میرا مواخذہ کر لیا کہ عمر خلیفہ تو تھا، حکومت تیری تھی، تیری حکومت میں ایک بکری کی جان چلی گئی تھی پل کے خراب ہونے کی وجہ سے، تو نے اس کو مرمت کیوں نہیں کرایا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے بارے میں لوگوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے ابھی، اور اصل میں تو مسلمانوں نے بھی اسلام کو نہیں پڑھا ہے ٹھیک طریقے سے، الا ماشاء اللہ۔ ورنہ آج ہماری پچھلے دور میں جو مسلمانوں کی مثالیں دی جاتی تھی، آج ہماری دوسری مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں نے آج لکھا تھا اور اپنے اس پر ڈالا میں نے وہ لکھ کر کہ گنا ہوتا ہے نا، گنا، اس کو آپ کاٹ دیں، توڑ دیں، مروڑ دیں، لیکن پھر بھی اس کا رس آپ کو میٹھا ہی ملے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو ظلم زیادتی اگر اس کے اوپر ہو رہی ہو تو ظلم کا جواب مومن کبھی ظلم سے نہیں دیتا، حکمت سے، دانائی سے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے ایک روز گزر رہے ہیں، ایک گاؤں سے، دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی، دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا وقت ہے، اندر سے آواز آئی کون ہے، کہ تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ پوچھنے والے تو بہت آئے اور پوچھ کر چلے گئے، اور تم بھی جاؤ، ہمارا مذاق نہ بناؤ۔ کہ بی بی بات یہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ تو آخر معاملہ کیا ہے، بچے تمہارے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ یتیم بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، ان کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور یہ غریب بھی ہیں، اور میں ان کے لیے کھانے کا انتظام آج نہ کر سکی،
بھوک سے کئی دن ہو گئے ہیں، کیونکہ میں بیمار ہوں، میں کچھ کام بھی نہیں کر سکتا۔ دروازہ کھلا، کہنے لگی کہ میرا باپ کوئی امیر شخص نہیں تھا جو بہت بڑا کوئی مجھے سامان دیتا، میرا کچھ انتظام کرتا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، معاشرے میں میرا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی میری مدد کے لیے بھی نہیں آیا۔ بچے میرے غریب ہیں، میں غریب، بچے میرے یتیم ہیں، میں غریب ہوں۔ بیمار ہونے کی وجہ سے میں کچھ کام نہ کر سکی، میرے بچے بھوک سے کئی روز سے تڑپ رہے ہیں۔ لیکن جس دن سے امیر المومنین عمر بنے ہیں، انہوں نے کبھی میرے گھر کی خبر نہیں لی ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں مواخذہ کروں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ جسم پر جتنے بال تھے سب کھڑے، آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے واپس پلٹے۔ بوری اٹھا کر جب اپنے پیٹھ پر رکھی ہے، غلام کہنے لگا حضور یہ بوری مجھے دے دیں، میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ میرا بوجھ آخرت میں اٹھا لے تو میں تجھے اجازت دے دوں۔ آخرت میں تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ صاحبو، اپنے ہاتھوں سے وہ بوری اپنی پیٹھ پر لاد کر لے گئے۔ بیوی بیمار تھی، غلہ نکالا، اس کو پیسا، آٹا گودا، روٹیاں بنائی، چولہا جلایا، اور دھواں جب آنکھوں میں آیا، داڑھی سے دھواں نکلنے لگا، آنکھیں لال ہو گئیں، ہاتھ بھی جل گئے، کھانا بھی بنایا، روٹی بھی بنائی، سالن بھی بنایا، پھر دسترخوان لگایا۔ وقت کے امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ آج دکھاوا کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، امیر المومنین حقیقت یہ کر رہے تھے، اور دسترخوان لگا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر بچوں کو کھلا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ بیوی کیونکہ بیمار تھی، اور کھانا کھلانے کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے تاکہ وہ ہنس جائیں۔ غلام نے پوچھا کہ امیر المومنین کھانا آپ نے کھلا دیا، اب ہنسانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو ان کے ساتھ کھیلنے کا مقصد کیا ہے؟ امیر المومنین کہنے لگے حضرت عمر کہ میری وجہ سے روئے ہیں، یہ عمر کی وجہ سے روئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب عمر کی وجہ سے اگر یہ ہنس جائیں تو ہو سکتا ہے کل میدان محشر میں میرا کام بن جائے۔ اللہ اکبر۔ صاحبو، حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان بنیں، اور وہ مسلمان بنیں جو مسلمان اس دنیا پر اسلام کو پھیلا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے اور ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔